السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ہم عام طور پہ ڈیلی ڈیولپمنٹس جو سیاسی میدان میں ہوتی ہیں اس کے اوپر پروگرام لے کر آتے ہیں، لیکن آج کا جو پروگرام ہے یہ معمول سے تھوڑا ہٹ کر ہوگا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے سال 2023 کے حوالے سے مجموعی طور پر یہ سال پاکستانی سیاست اور اس ملک کے لیے کیسا رہا، اور اس میں ہماری اپنی آبزرویشنز بھی شامل ہوں گی اور ملک کے معنیات صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے خیالات بھی آپ جان سکیں گے۔ اگر ہم بات کریں سال 2023، یہ بھی فل آف سرپرائزز رہا کسی بھی اور سال کی طرح پاکستانی سیاست کے اعتبار سے۔ نہ صرف یہ پورا سال بلکہ ہر دن ہمیں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہوا نظر آیا۔ لیکن گزشتہ سال جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پی ٹی آئی حکومت کے خلاف لائی گئی تھی، اس کے اثرات ہمیں اس سال بھی حاوی نظر آئے۔ اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے اعتبار سے، عدم اعتماد کے بعد جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی، جس میں قومی اسمبلی سے استعفے دینا ہو جو کہ بیک فائر کی، اور بعد میں پی ٹی آئی کے وہی رہنما جنہوں نے استعفے دیے تھے وہ اپنے استعفے کی قبول ہونے سے رکوانے کی کوششوں میں جڑے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے اس سال کے آغاز میں یہ جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد پی ٹی آئی کے بیک آف دا مائنڈ میں تھا کہ شاید اس کے بعد الیکشن کا انعقاد کرنا ایک مجبوری بن جائے سسٹم کی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صوبائی اسمبلیاں تو تحلیل ہو گئیں، لیکن عدالتی احکامات کے باوجود اس وقت جو پی ڈی ایم حکومت تھی انہوں نے سیکیورٹی اور فنڈز کو وجہ بنایا اور الیکشنز کا انعقاد کروانے سے انکار کیا، اور ایسا اس کی وجہ سے آج جب سال ختم ہو رہا ہے تو تب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ تو اس طریقے سے پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی تھی اس کا فائدہ کافی حد تک پی ڈی ایم کو پہنچا، پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کو پہنچا، اور انہوں نے اپنی حکومت کی مدت بھی آرام سے گزاری اور قومی اسمبلی سے اپنی مرضی کی قانون سازی بھی کرتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو مووز تھے، ان کے پولیٹیکل مووز تھے، اس کے حوالے سے جو کافی حد تک تنقید بھی رہی اور اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے خیالات کا اظہار کیا جاتا رہا۔ انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ جو سیاسی مخالفین جن کے خلاف وہ سالہ سال سے ایک بیانیہ بلڈ کرتے آ رہے تھے ان کو ایک طرف رکھا، اور اپنی تنقید کا رخ انہوں نے سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا۔ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی حد تک تو معاملات پھر بھی چل ہی رہے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے اپنی تنقید کا رخ موڑا اور عین اس وقت جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونا تھی تو وہ اپنا لانگ مارچ لے کر راولپنڈی کی طرف آ گئے۔ تو یوں ہم نے دیکھا کہ اس وقت وہ بالکل آمنے سامنے آ گئے ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے، اور پھر ان کے لیے معاملات خرابی کی طرف ہی جاتے رہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے ریاستی اداروں کی تنصیبات پر حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ ایک منصوبہ بنا۔ مبینہ طور پر الزام یہی ہے۔ ناقص حکمت عملی کا ایک اور ہم نے اظہار اس انداز میں دیکھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین جنہوں نے سالہ سال اپنی سیاسی طور پر اپنی تنقید کا رخ اپنی سیاسی مخالفین جو ہیں ان کی طرف رکھا، ان کی پالیسیز کے اوپر رکھا، وہاں سے انہوں نے اس کو تبدیل کرتے ہوئے اپنی تنقید اسٹیبلشمنٹ کی طرف لے کر آ گئے۔ سابقہ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کے حوالے سے تو وہ کھل کر ان کا نام لے کر تنقید کرتے رہے، لیکن معاملات 2 قدم آگے تب بڑھے جب لاہور سے اپنے لانگ مارچ کو خود زخمی حالت میں لیڈ کرتے ہوئے وہ راولپنڈی لے کر آئے، ان دنوں میں جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونا تھی۔ لیکن معاملات میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جو کہ ملکی تاریخ میں اس کو ایک بہت بڑا واقعے کے طور پہ گنا جاتا ہے، وہ 9 مئی کا واقعہ تھا جب پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری، پی ٹی آئی کے قائد کی گرفتاری کے موقع پر ان کے کارکنان نے اپنا رد عمل دینے کے لیے رخ کیا جو ہماری سرکار جو ریاستی تنصیبات ہیں ان کی طرف، اور پھر یہ افسوسناک 9 مئی کا واقعہ پیش آیا جس کے نتائج آج تک پی ٹی آئی بھگت رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا اس کے بعد جماعت بھی دھڑوں میں تقسیم ہوئی، پارٹی کے اندر سے 2 سیاسی پارٹیز نکلی، اور پارٹی کے دیرینہ اور پرانے جو رہنما تھے ان کو پارٹی سے کہیں نہ کہیں لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑا، 9 مئی کے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑا، اور کچھ خاموش ہو گئے، کچھ روپوش ہو گئے، اور کچھ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ حالات تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جنہوں نے 1 پیج کی ایک حکومت بھی انجوائے کی، لیکن جس انداز میں ان کا فال آؤٹ ہوا اس کی بھی ملکی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے جن کے لیے چیزیں ریورس میں چلیں، ہم نے یہ آبزرو کیا۔ نواز شریف صاحب جن کے بارے میں ایک یہ تاثر قائم کیا گیا تھا بالخصوص پی ٹی آئی کی طرف سے کہ شاید اب ان کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے
کے اندر کوئی خاص کردار نہیں رہے گا، اور بارہا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ شاید اب وہ واپس پاکستان بھی نہ آئیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا اس سال، کیونکہ پاکستان کی سیاست اٹ از آلویز فل آف سرپرائزز، پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت بننے سے لے کر نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تک تمام فیصلوں کے اندر نواز شریف کی مرضی شامل رہی، اور ان کا جو اوپینین تھا وہ ایک اہمیت اختیار کر گیا۔ نون لیگ کے اعتماد اس مقام تک پہنچا کہ انہوں نے مریم نواز نے ترازو کے پلڑے برابر کرنے کا مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ ہمیں اس سال پورا ہوتا ہوا بھی نظر آیا۔ نواز شریف پورے سرکاری پروٹوکول میں وطن واپس آئے، انہیں ان کے کیسز میں ایک کے بعد ایک ریلیف ملتا رہا، لیکن اس سب کے باوجود ایک المیہ جو مسلم لیگ نون کے لیے رہا اور ابھی تک موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جو بیانیہ وہ قائم کرنا چاہتے ہیں میاں نواز شریف کہ اصل وکٹم اور ماضی کا وکٹم میں تھا، اور اب مجھے جو ریلیف مل رہا ہے وہ میرا حق ہے، یہ بات تو وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ تاثر عام عوام کے خاص کر اپنے فالوور اور عام لوگوں کے ذہن میں قائم کرنے میں ان کو ابھی تک مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ ان کے مخالفین نے ان کے اوپر ایک نیا الزام لگا دیا اور ان کو موجودہ دور کا لاڈلا قرار دے دیا۔ اس میں سر فہرست رہی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جنہوں نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آج کل نئے لاڈلے میاں نواز شریف ہیں، اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ صرف اس وقت مسلم لیگ نون کو حاصل ہے۔ سو آج بھی ایز آف ناؤ جب ہم اس سال کے اختتام پر بات کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ لاڈلا کا ٹیگ جو پی ٹی آئی کے قائد سے اب میاں نواز شریف کے سر پر آ چکا ہے، اس کو کیسے زائل کرنا ہے اپنی الیکشن کیمپین کے اندر۔ اس سال کے اختتام پر مبصرین اب اوورآل اپنے اسی خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت اس سال مزید کمزور ہوئی ہے، اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے جمہوریت میں بہتری لانے کے بجائے ایک وہی عمومی انداز اپنایا گیا جس میں سبھی اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد حاصل کرنے کی کوششوں میں ہمیں مصروف نظر آئے۔ سو ہم نے پاکستان کے مایہ ناز صحافیوں سے گفتگو کی، صحافیوں اور تجزیہ کاروں سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کی نظر میں سال 2023 پاکستان کی جمہوریت کے لیے کیسا رہا، سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ سو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ 2023 میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بڑی اکثریت، اور خاص طور پہ جو 3-4 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا جو کردار ہے اس کو دیکھ کے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جے یو آئی اور جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان سب نے پوری کوشش کی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی طریقے سے خوش کر دیں۔ اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، اس لیے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس نے ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ ان کی کوششوں پہ پانی پھر گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے تو وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور باقاعدہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں جو کہ آج کل نظر بند ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، نام لیا آرمی چیف کا کہ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، وہ مجھے ملتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو بات تو کی نا انہوں نے، یہ بات آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ بھی ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ ان کی کمزوری ہے، ان کی یہ جو کمزوری ہے سیاستدانوں کی، یہ 2023 میں بہت کھل کے سامنے آئی ہے۔ اور اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اصولوں کی سیاست، نظریات کی سیاست نہیں ہو رہی، پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، اور ان تینوں جماعتوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہاں ایسا لگتا ہے کہ جی ایک جماعت جو ہے وہ انڈر فائر ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو بہت ریئلسٹک طریقے سے انالائز کریں، حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھ کے بات کریں، تو آج اگر تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو تھوڑی سی سپیس مل جائے اور اسٹیبلشمنٹ کا دل نرم ہو جائے ان کے بارے میں، فوراً ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیں گے۔ اور مسلم لیگ نون جو ہے جس طرح اس نے معاملہ ٹھیک کر لیا ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ شکوے شکایتیں کرتی ہے جی کہ ہمیں سندھ میں یہ مسئلہ ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمارے فوجی پولیس افسران تبدیل کر دیے ہیں، لیکن آپ دیکھیں
کہ وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے خوش کر دیں. تو 2023 جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام کو خوش کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں, اور اسی لیے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بہت کمزور ہیں اور مشکل وقت میں پھنس جاتی ہیں اور کارکن ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. دیکھیں جی, اوور آل ہی ہم نے جو جمہوری سپیس ہے وہ آہستہ آہستہ لوز کی ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کا دور تھا یا 16 ماہ کی جو ہے شہباز صاحب کی حکومت تھی, یا اب جو نگران دور ہے, اس میں بھی ہم نے جمہوری سپیس جو ہے وہ کم ہوئی ہے ہماری. اور اسی طرح جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی اس پر بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ مردنی چھائی ہے, اور جو ہمارے لوگوں کے آئیڈیلز تھے جمہوری وہ بھی کچھ دھندلا سے گئے ہیں, کیونکہ اتنا دباؤ ہے ہر طرف سے اور اتنی کرٹیسزم ہے جمہوریت پر کہ یہ ساری جو پہلے واضح منزل نظر آتی تھی وہ نظر آنی بند ہو. ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں بدقسمتی سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مقتدرہ کا دست شفقت اس کے سر پر ہو. اسی طرح عمران خان نے کیا, اور انہوں نے جب دست شفقت تھا تو باقی سیاسی جماعتوں پر بڑی کرویلٹی سے, بڑے ظلم سے ان کو اندر بند رکھا, ان کو حقوق نہیں دیے, جو جمہوری حقوق تھے, جو انسانی حقوق تھے وہ نہیں دیے. اور پھر اس کے بعد جب سے عمران خان نکلے ہیں اب ان کے ساتھ وہی چل رہا ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ انتقام جب دائرہ ختم ہوگا, یہ دائروں کا سفر جو ہے یہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گا. یہ جو ایک دوسرے کے خلاف انتقام ہے, ایک دوسرے سے بدلے ہیں, یہ ہمیں کہیں کے نہیں چھوڑ رہے. یہ ہم پچھلے 75 سال سے یہی کر رہے ہیں. ہر وزیر اعظم کو ہم نے جیل ضرور بھیجا ہے. تو یہ کوئی اچھی روایت ہے کیا؟ اس سے جمہوریت پنپ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس قسم کا رول ادا کرتی ہیں. جس طریقے سے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں مجھے خدشہ یہ ہے کہ جمہوریت مزید کمزور ہوگی. اگر تو ہائیبرڈ رجیم ختم کرنے میں سیاسی جماعتیں کامیاب ہو گئیں تو تبھی جمہوریت مضبوط ہوگی, نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی. اس کے لیے سیاست دانوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, اپنی سویلین سپیس واپس لینی ہوگی, اور جو غیر سیاسی حلقے ہیں, ادارے ہیں, ان کو کہنا ہوگا کہ آپ سیاست کے اندر مداخلت مت کریں. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ بڑا ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو سب سے بری چیز کی وہ یہ کی کہ انہوں نے ہائیبرڈ رجیم کو ایک ریالٹی میں تبدیل کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے ہائیبرڈ رجیم کے تحت ہی معاملات آگے بڑھے, اور جو بھی سیاستدان اس کے بعد آیا ان کو ہائیبرڈ رجیم کے سانچے کے اندر ہی ڈھلنا پڑا. تو شاید عمران خان صاحب کی یہ سب سے بری بات یہ تھی کہ انہوں نے ہائیبرڈ رجیم کو مزید مضبوط کیا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی وہ ایک طریقے سے لے کے آئے, اس کو صحیح معنی میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا اس لیے بھی ہے چونکہ عام لوگوں کی زندگی میں ان کی مداخلت جو ہے خاص طور پر پہلی دفعہ پنجاب میں بھی دیکھنے کو ملی. بہت سارے پنجابی جو ووٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کو اپنے جو مقبول سیاستدان ہیں, جو اپنے پسندیدہ سیاستدان ہیں, ان کو ووٹ دینے سے وہ محروم ہو گئے. اور یہ بات جو ہے پنجابیوں کو سب سے زیادہ اس سال جو ہے وہ سمجھ میں, بلوچوں کے ساتھ تو جو کچھ ہوتا رہا ہے ہم دیکھتے رہے ہیں کئی دہائیوں سے, وہ تو جب اپنی جھولی اٹھا کے اپنے لاپتہ افراد کی بھی فریاد کرتے ہیں تو وہ خود ہی لاپتہ ہو جاتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول تو مزید بڑا ہے پاکستان میں. دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان کی سیاست میں کوئی نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, اور اب سے نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1948-49 سے ہی یہ سلسلہ جو ہے کافی حد تک شروع ہو چکا تھا. لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم اب وہ سپیس جو ہے, جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی سپیس کو خود سیکریفائز کرتے آئے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی ہم اسے ہائیبرڈ نظام کہتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اور یہی اچھا ہے. مطلب یہاں پہ ایسے بھی صحافی تھے, ایسے بھی سیاستدان تھے جو اس ہائیبرڈ نظام کی تعریفیں کرتے تھے کہ اس سے بہتر, یا اسے ہم ایک ٹرم کوائن کر دی تھی سیم پیج, کہ جناب یہ سیم پیج جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے, یہ پاکستان کی صحت کے لیے, جمہوریت کی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے, اور پاکستان جیسے ملک کے اندر یہی سلسلہ چلنا چاہیے, بلکہ 10 سال 15 سال یہی سلسلہ چلنا چاہیے. لیکن اس کے بعد جب حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے اور شہباز شریف صاحب کی اور پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ آتی ہے, اس کے اندر یہ سپیس اور بھی زیادہ سیکریفائس ہو جاتی ہے,
اور اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے اندر بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں ہے بلکہ پالیٹیشنز جو ہیں انہوں نے اپنی سپیس خود سیکریفائز کی. اور اس کے بعد جب 9 مئی ہوتا ہے تو 9 مئی کے بعد اور بھی زیادہ سپیس جو ہے وہ پالیٹیشنز میری نظر میں گیو اپ کر دیتے ہیں. اور جہاں تک اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آنے والے سال میں ان الیکشنز کے بعد مجھے یہ سپیس جو ہے مزید روڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ سپیس مزید پالیٹیشنز کے لیے کم ہوتی جائے گی اور اس کے لیے اسے ختم کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کچھ کیا جا رہا ہے. بیان بازی کے, تقاریر کرنے کے, نواز شریف صاحب نے جس طرح آ کے 21 اکتوبر کو تقریر کی تھی, میرا نہیں خیال کہ گراؤنڈ ریالٹی کے اندر جو ہے وہ یہ اپنی سپیس واپس لینے میں فی الحال کامیاب ہوں گے میری نظر میں, اور یہ سپیس مزید ان کے لیے کم ہو جائے گی. دیکھیے انفارچونیٹلی پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ سال بھی کوئی خاص مختلف تو نہیں رہا, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا اور پھر ان کی حکومتیں آئیں 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی, تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی اور کوئی غیر جمہوری قدم نہیں لیں گی. اسی لیے پروجیکٹ عمران جو ہے وہ لانچ کیا گیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے مل کر پروجیکٹ عمران کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور پھر 2018 میں کیسے آر ٹی ایس بیٹھا اور ایک حکومت آئی جو کہ ہائیبرڈ حکومت تھی, ہائیبرڈ گورنمنٹ تھی. وہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہے اب ایسا لگتا ہے کہ وہ جلد جانے والا نہیں. ہم نے وہ بے شک خواہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو 16 ماہ کی, اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ جاری رہا, اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ 2024 کے الیکشنز جو بھی جماعت جیت کر آئے گی, جو بھی حکومت بنائے گا, وہ ایک ہائیبرڈ پلس پلس نظام ہوگا. کیونکہ اب پولیٹیکل پارٹیز نے ایک چیز جو ہے وہ اپنے پلے سے باندھ لی ہے کہ بیلٹ باکس کی طاقت سے تو ہم نہیں آ سکتے, عوام کی طاقت سے تو ہم نہیں آ سکتے کیونکہ اس کو کوئی مانے گا نہیں, ہمیں کسی اور طریقے سے, ہمیں تھرو پاورفل کوارٹرز آنا ہے. تو اس لیے ہمیں ہائیبرڈ نظام جو ہے اس کو ہی لے کر چلنا ہے, آگے لے کر چلنا ہے. اور یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ قسم کی بات ہے کیونکہ دیکھیے پاکستان میں جمہوریت کے لیے جو ہے ایک بہت لمبا اسٹرگل ہے, ہم نے یہاں دیکھے ڈکٹیٹرشپس وغیرہ بھی, لیکن اب جو یہ ہائیبرڈ نظام ہے کیا اس کو انڈو کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا, کیا کوئی سیاسی جماعت تیار بھی ہوگی کہ نہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور یہ پاکستان کی جمہوریت کو دن بدن کمزور کرتا جائے گا. دیکھیے جیسے جیسے جمہوریت کمزور ہوتی ہے ویسے ویسے اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار جو ہے وہ بڑھتا ہے, اور جیسا کہ میں نے پچھلے سوال میں بھی کہا کہ ایک ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ ہم پر مسلط ہو چکا ہے, اور ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ جلد کہیں جانے والا ہے. تو جب تک یہ ہائیبرڈ نظام رول بیک نہیں ہوگا تو میرے خیال میں ان کا کردار جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا. تھینک یو افسا. ویسے اگر عمومی طور پر ہم 2023 کا ذکر کریں تو میرے نزدیک سیاست بہت کمزور ہوئی ہے, اسپیشلی اگر آپ 9 مئی کے بعد دیکھیں کہ جو منظرنامہ اس وقت سیاست میں ہمیں نظر آیا, ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ کا کم از کم مجھے رول زیادہ نظر آیا, کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب یہ سیاسی جماعتوں نے خصوصاً جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی جب پی ڈی ایم بنائی گئی تھی تو اس میں کیا تھا, اس کا مسئلہ یہی تھا کہ سب نے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا ہے. لیکن یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, اس واقعے کی ہم کسی کو بھی قصوروار ٹھہرائیں, تحریک انصاف ہی ظاہر ہے اس کے پیچھے پورا تحریک انصاف کے نام پر یہ سارا وائلنس کیا گیا تھا, وہ کیا سوچ تھی مجھے نہیں علم, لیکن اس واقعے نے سیاسی منظرنامے پر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بہت زیادہ بڑھا دیا. یعنی میرے نزدیک تو وہ ایک سینٹر سٹیج انہوں نے لے لیا, کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تمام سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کی مخالفت میں اس واقعے کو انہوں نے فور فرنٹ پہ رکھا اور اس کے اوپر وہ سیاست کرتی نظر آئیں. اور اس کے بعد جو واقعات ہم نے دیکھے کہ جس طرح سے تحریک انصاف کی جماعت بھی ٹوٹ گئی اور پھر وہ جس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی, ان تمام چیزوں سے جو ہماری دیگر سیاسی جماعتیں تھیں یا جو تحریک انصاف کے مخالفین سیاسی جماعتیں تھیں, ان کو کچھ مطلب اس معاملے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. حتیٰ کہ جب ان سے پروگرامز میں نے پوچھا, آپ نے پوچھا, ہماری دیگر فریٹرنٹی نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ صحیح لگتا ہے کہ جو اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, خصوصاً وہ جو کہ جیل میں بند ہیں, جن کی ضمانتیں منظور ہو گئیں لیکن ان کو 3 MPO کے تحت ڈال دیا گیا, تو وہ اس کے اوپر ہمیشہ یہ کہتے نظر آئے کہ دیکھیں جی 9 مئی کا واقعہ ہم نے نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا تھا. گویا کہ اپنے اقتدار تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ غیر سیاسی رویے, غیر قانونی رویے, جس میں قانون میں ٹھیک ہے 3 MPO کی ضرور گنجائش ہے, لیکن جس انداز سے اس کو استعمال کیا گیا, آپ ایک پولیٹیکل
پارٹی کو یا پولیٹیکل ورکرز کو جس طرح سے دبانے کے لیے، اس کی پھر نظیر نہیں ملتی. تو میں نے یہ دیکھا کہ 2018 میں جو شکایتیں دیگر سیاسی جماعتوں کو ہم نے دیکھا کہ نظر آ رہی تھی، وہ اب 2023 میں، اب جب کہ تمام تر سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لینے کو ہیں 8 فروری کے اگلے سال کے الیکشن میں، ان کو یہ منظور تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اب یہ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو عمومی طور پر اگر اب آپ دیکھیں تو میرے خیال میں سیاست کے اندر جو سیاسی منظرنامہ رہا، سیاست کو، جمہوری روایات، جمہوریت کو، ان تمام چیزوں کو بے حد نقصان پہنچا ہے. اور میرے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ بڑھا ہے، وہ کسی صورت کم نہیں ہوا. ایک مجموعی رائے آپ لوگوں نے جانی ہے اور سبھی کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ اصولوں کی سیاست پاکستان میں ہم نے اس سال ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے، بلکہ ایک پاور پالیٹکس کا ہی ایک جو رواج ہے وہی آگے چلتا رہا، اور وہی سلسلہ نظر آیا جو ہمارے مایناز تجزیہ کاروں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. کہتے ہیں کہ سیاسی سپیس کم ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھا، اس کے اوپر سبھی کا اتفاق تھا. ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ہر سال کی طرح اس بار ہم اپنی فیلڈ یعنی صحافت کے حوالے سے بھی جائزہ لیں گے، اور بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے میڈیا کا. تو کیا اپنی ذمہ داریاں درست انداز میں پوری کی پاکستانی میڈیا کی طرف سے اس سال؟ اس پہ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. خوش آمدید. ہم سال 2023 کا اوور آل جائزہ لے رہے ہیں اور اب بات کریں گے میڈیا کے حوالے سے. ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے میڈیا، اور اس سال میڈیا کا کیسا کردار رہا؟ ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں میڈیا بہت ٹف کنڈیشنز میں ہمیشہ کی طرح کام کرتا رہا، کہیں نہ کہیں تنقید کی زد میں بھی رہا. سب سے زیادہ مشکلات جن کے لیے بنی وہ میڈیا سے منسلک لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کی کھل کر حمایت کی. اس وقت جس قسم کی صحافت وہ کرتے رہے، جو اس وقت کی اقتدار میں بیٹھی ہوئی شخصیات تھیں ان کے حق میں زیادہ تر بات کرتے رہے، اور طاقتور حلقے جو اس وقت کے تھے کافی حد تک ان پہ تنقید تھی کہ ان کے ہاتھوں میں بھی وہ کھیلتے رہے. اور یہی وہ شخصیات تھیں جنہوں نے پی ٹی آئی حکومت جانے کے بعد خود کو سب سے مشکل حالات میں پایا. ان میں سے کچھ خاموش ہو گئے، کچھ کو ملک سے جانا پڑا، کچھ کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا. جو مغربی ممالک میں موجود ہیں ان میں سے شخصیات، ان کے حوالے سے ایک یہ تنقید بھی رہی کہ وہ ڈسکنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے بہت فاصلے پہ بیٹھے ہیں ملک سے، اور وہاں سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بہت حد تک جعلی خبریں پھیلانے کا سبب بھی بنتے رہے. تو ان کے حوالے سے کچھ تنقید بھی تھی اور کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جو ان کی زباں بندی بھی ہوتی رہی. لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک اور تنقید میڈیا کے اوپر اوور آل اس حوالے سے بھی رہی کہ پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو لاپتہ تھے یا پھر روپوش ہوئے، وہ اچانک کچھ میڈیا کی زینت بنے، کچھ انٹرویوز کے اندر نظر آئے. اس حوالے سے تنقید رہی. اور سال کے آخر میں ہم نے دیکھا بلوچستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے جو احتجاج تھا اس کی عدم کوریج ہو یا اس میں کیے گئے سوالات ہوں، اس کے اوپر بھی تنقید رہی. تو آئیے جانتے ہیں مایناز صحافیوں سے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں سال 2023 میں پاکستانی میڈیا کا کردار کیسا رہا. 2023 میں جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اسی قسم کے دباؤ کا شکار رہا جس قسم کا دباؤ جو ہے وہ پچھلے کئی سال سے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو دیکھیں، لیکن 2023 میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کی آزادی بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے، اور جو صحافت کا اور جرنلزم کا معیار ہے وہ امپروو ہونے کی بجائے وہ تنزلی کا شکار ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 2023 تھا اس میں کچھ بہت ہی جو اہم ہمارے جو صحافی ہیں ساتھی، انہوں نے کچھ ایسے سیاستدانوں کو انٹرویو کیے جو کہ غائب تھے، جو مسنگ تھے، لاپتہ تھے، اور اچانک وہ ان کے شو میں نمودار ہوئے. اور ان کے شو میں نمودار ہو کے انہوں نے کہا جی کہ وہ جو 9 مئی کے واقعات تھے اس پہ میں بڑا افسوس ہے، اور کسی نے کہا جی میں اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہوں، اور کسی نے کہا جی میں سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں. تو یقیناً اس سے پاکستانی جو میڈیا ہے اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بڑے سوالات پیدا ہوئے ہیں. اور پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ 50% بھی اپنی آواز بلند کرنے میں کامیاب نہیں ہے. میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ میڈیا کا کام ہوتا ہے ٹو بیکم دی وائس آف دا وائس لیس. تو یہاں پہ تو میڈیا جو ہے وہ وائس لیس کی بجائے
جو اوپریسرز ہیں وہ ان کا نمائندہ بن کے سامنے آیا. 2023 جو ہے وہ فریڈم آف دی پریس ان پاکستان کے حوالے سے ایک چیلنج بن کے سامنے آیا ہے. اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن آپ جب اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ کی کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں, عام آدمی سے پوچھیں کیا پاکستان کا میڈیا آزاد ہے, وہ آپ کو جواب دے دے گا. لیکن جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو اسلام آباد کے اقتدار کے ایوان ہیں, یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جب آپ پوچھیں گے نا کہ پاکستان کا میڈیا آزاد ہے, وہ کہے گا جی ایبسلیوٹلی, بالکل آزاد ہے جی, کیا پرابلم ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ سڑک پہ جا کے عام آدمی سے پوچھیں گے, وہ آپ کو کچھ اور کہے گا. یہ جو ڈفرینس ہے نا, یہ جو گیپ ہے, ایک بہت بڑا فرق ہے طاقتور لوگوں کے موقف میں اور عام آدمی کے موقف میں. یہ پاکستان کا اصل کرائسس ہے. میرا خیال ہے پاکستان کا جو میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, اگر وہ اپنے آپ کو سینسر کرنا بند نہیں کرے گا اور سیلف سینسرشپ اسی طرح جاری رہے گی تو ہمارا حال بھی وہ گنڈاسے والی فلم کی طرح ہوگا اور لالی ووڈ والا حال ہوگا کہ لوگوں نے ہماری فلمیں یا ہماری جو خبریں ہیں وہ دیکھنا چھوڑ دینی ہیں, چونکہ دیر از اے نیو کڈ آن دا بلاک, دیٹ از سوشل میڈیا, اور وہاں پہ سینسرڈ خبریں جو ہیں وہ نہیں چلائی جاتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ کریڈیبلٹی ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے, ہمارے پاس ہے, اور اگر ہم اسی طریقے سے خبریں چلاتے رہیں, اپنے آپ کو سیلف سینسر کرتے رہیں, اور جو لوگوں کے نزدیک, لوگوں سے جو اہمیت, جن کو لوگ اہمیت دیتے ہیں, وہ خبریں ہم ان کو نہ دیں, اس سے ان کو محروم رکھیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی میڈیا کا جو رول ٹوٹلی ریڈنڈنٹ ہو جائے گا اور ہم وہ گنڈاسے والی فلم بن جائیں گے جو بالی ووڈ لالی ووڈ بن گئی تھی, اور لوگ جو ہیں انہوں نے اور فلمیں دیکھنی شروع کر دی تھیں. تو ابھی بھی وقت ہے, سدھر جائیں. دیکھیں میرے خیال میں یہ سال میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھا سال کنسیڈر نہیں کیا جائے گا 2023 کا. بلوچ جو پروٹیسٹ تھے اس حوالے سے اگر ہم دیکھا جائیں تو میرے خیال میں جس طرح میڈیا کوریج اس کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. کمپیئر کریں اگر آپ دیگر پروٹیسٹ سے, جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے پہلے پروٹیسٹ کیے, لانگ مارچ کیے, اس کی جو کوریج ہوتی تھی وہ اس معاملے کے اوپر ویسی نہیں ہوئی. دوسری بات انٹرویوز کی آپ نے کہی, بالکل ان تمام انٹرویوز کے اوپر جتنے بھی وہ انٹرویوز ہوئے ان کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں, اور جو نیوٹرل جرنلسٹ ہیں وہ آج تک یہی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص جو پہلے غائب تھا وہ ایک دم آتا ہے اور آ کے ٹی وی اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ جاتا ہے, یا کسی اینکر کے گھر کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آ کے فرفر بولنا شروع کر دیتا ہے, اور بالکل وہ بیانیہ اس کا جو اس کے غائب ہونے سے پہلے بالکل کچھ اور تھا, اس پہ ٹوٹلی ایک چینج آ جاتا ہے, اور وہ غائب ہونے کے بعد جو ہے کچھ اور بولنا شروع کر دیتا ہے. تو اس پورے ارینجمنٹ کے اوپر بہت سے سوالیہ نشانات ہیں, اور یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. یہ ٹرینڈ آج سے پہلے اس طرح کبھی نظر نہیں آتا تھا کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ غائب ہو جائے اور چند ہفتوں کے بعد جب وہ منظر عام کے اوپر آئے تو اس کے خیالات, جذبات, احساسات سب کچھ بدل چکے ہوں اور اسے چلے کا نام دے دیا جائے. یہ بھی ایک نئی ٹرم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ایجاد ہوگی کہ جناب چلے کے اوپر گئے ہوئے تھے, لیکن اس چلے کے اوپر ماننے کو کون تیار ہے, وہ چلہ کس کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا, لوگ ظاہری بات ہے اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں. اور دوسرا سینسرشپ کی آپ نے بات کی, یہ دور کوئی نیا دور اس سلسلے میں ہے کہ پہلے بھی ہوتی تھی, یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں میڈیا میں سینسرشپ نہیں ہوتی تھی, لیکن میرا خیال میں اب ہم اور بھی زیادہ آگے چلے گئے ہیں سینسرشپ کے حوالے سے. سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی کوئی ایسا دن بھی آئے گا کہ پاکستان کے ایک سیاستدان کے حوالے سے اس کا نام اور اس کی تصویر جو ہے وہ نہیں چلائی جا سکتی ہوگی. پچھلے دنوں میں نے وزیر اعظم کا, نگراں وزیر اعظم کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ریالٹی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے دور کے اندر ان کی تقاریر میڈیا کے اوپر دکھانے کے اوپر صرف پابندی تھی, لیکن انہیں ڈسکس پھر بھی کیا جا سکتا تھا. یہاں پہ تقاریر پابندی لگ گئی, تصویر پہ بھی پابندی لگ گئی, یہاں تک کہ نام کے اوپر بھی پابندی لگ گئی. میرا نہیں خیال کہ ایسی سینسرشپ جو ہے وہ پہلے کبھی دیکھی ہوگی. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب ہمارا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے اوپر سوال کرتا تھا, فورن پالیسی کی خامیوں پر ڈیبیٹ کرتا تھا, سویلین بالادستی کے لیے آواز اٹھاتا تھا. آج ہمارا میڈیا کمزور ہے اور کمپرومائزڈ بھی, اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ صحافی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار بنے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی صحافیوں کے اوپر غداری کے الزامات لگائے, مذہب کا استعمال کیا, ان پر فتوے جاری کیے. آج ان کی وجہ سے نہ صرف صحافت کمزور ہوئی ہے بلکہ جمہوریت بھی اس نہج پہ پہنچی ہے. ہم ویسے تو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں میڈیا والے سیاستدانوں کی, ان سے پوچھتے ہیں آپ نے یو ٹرن کیوں لیا, آپ نے یہ چیز کیوں کہی, آپ نے یوں کیوں کیا,
लेकिन क्या हम अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपने अंदर जो ये काली भेड़े हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं? क्या हम पूछते हैं, उन सहाफ़ियों से सवाल करते हैं जो जानबूझकर फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, जो जानबूझकर इनजस्टिस को सेलिब्रेट करते रहे क्योंकि उनको सूट करता था, जिन्होंने सहाफ़ियों को, सहाफ़ती इक़दार को जो है वो नुकसान पहुंचाया? जब सहाफ़ी सवाल करते थे तो ये उनकी ट्रोलिंग में शामिल होते थे। क्या हमने इन सहाफ़ियों की कभी अकाउंटेबिलिटी की है? आज इनकी वजह से वो सहाफ़ी जो पहले आवाज़ उठाते थे, वो सहाफ़ी जो बोलते थे, आज वो भी इस काबिल नहीं रहे कि वो कुछ कर सकें। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि मीडिया के अंदर अपनी अकाउंटेबिलिटी करना भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों से सवाल करिए कि आपने मीडिया को कमज़ोर किया, आपने जमहूरियत को कमज़ोर किया, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? मैंने मीडिया के रोल को कुछ मुख्तलिफ नहीं देखा, बल्कि जो हमने मीडिया के अंदर एक तरह से सहाफ़ती जो इक़दार हैं या जो सहाफ़ती उसूल हैं, उनमें जो मैंने गिरावट 2018 ऑनवर्ड्स देखी, अब मुझे लगा था कि शायद चीज़ें इम्प्रूव होंगी, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं हुई, और उसकी कई वजूहात हैं। हम वजूहात में ना भी जाएं, लेकिन उमूमी तौर पर अगर आप देखें तो बहुत कम हमने देखा कि सहाफ़ती उसूलों को फॉलो किया गया हो। जिस तरह से हमारा माशरा डिवाइड नज़र आता है, पोलराइज नज़र आता है, ठीक उसी तरह आज भी अगर आप देखें तो मीडिया उसी तरह डिवीज़न का शिकार है। कहीं आपको जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है या ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म है वो कम नज़र आती है, और जैसे मैंने कहा कि वजूहात भी इसकी बड़ी ज़्यादा हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ का अहाता करते हैं या अगर आप उसका तज्जिया करते हैं, तो जो दूसरे मुखालफीन हो, अगर मुखालफीन की फेवर में बात नहीं जारी होगी तो वो आपके खिलाफ एक पूरी मुहिम कर देते हैं, और इसी तरह फिर एक साइड ये करती है। तो मेरे ख्याल से सियासी जमातों ने मीडिया को इस तरह से इस्तेमाल भी किया, जहां पर उन्होंने मीडिया को एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बहुत से सहाफ़ी आपको एक्टिविस्ट ज़्यादा नज़र आए सियासी जमातों के। कई जगह ये शायबा भी होने लगा कि क्या ये किसी पर्टिकुलर सियासी जमात के अपनी खामियों का एतराफ़ करना और अपने अंदर जो गलतियां हैं उसका इस तरह बरमला इजहार करना मीडिया में बहुत से मौक़ों के ऊपर किया जाता है। ये बहुत अहम इसलिए होता है ताकि बेहतरी की कोई गुंजाइश बने। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम शुरका के जिन्होंने इस मौजू के ऊपर बात की, और उम्मीद करते हैं कि जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है अगले साल ये खामियां मीडिया के एतबार से हमें देखने को ना मिले। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे अदलिया के हवाले से। खुशामदीद। पाकिस्तान में जुडिशरी का किरदार हमेशा बहुत अहम होता है। अब इस साल तकसीम का तासुर लोगों की ज़ुबानों पर आना और इसके ऊपर जजेस के नाम लेकर उनके हवाले से बात करना हो या ये तकसीम का तासुर कम करना हो, इसके अलावा इलेक्शन की तारीख दिलवाना हो इलेक्शन कमीशन से, ये तमाम चीज़ें हमने होती हुए देखी और 2 चीफ जस्टिस का तर्ज अमल को भी देखा गया। आइए अब बात करते हैं मुल्क के मायानाज कोर्ट रिपोर्टर से और उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में अदलिया की साख 2023 में बेहतर हुई या ख़राब हुई। आइए सुनते हैं। देखें, ये कहना कि अदलिया की साख बेहतर हुई है, देखिए कोशिशें तो जो नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने आते ही फुल कोर्ट का क़याम किया और उसको लाइव स्ट्रीमिंग की, जिससे आवाम ने देखा और प्रोसीडिंग्स को सब लोगों ने देखा कि ये किस तरह की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में होती हैं। उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें जितने भी अहम केसेस हैं, खास तौर पे 184(3) के या फंडामेंटल राइट्स के केसेस हैं, वो एक 3 मेंबर कमेटी डिसाइड करती है कि ये किस बेंच में होगी और कितने मेंबर बेंच ये केस सुनेगा। और कोशिश तो बहुत की है, लेकिन आपको पता होगा कि जब अदलिया का जो, अगर आप अदलिया के बारे में बात करें एज ए सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करें तो अभी भी तकरीबन 56-57,000 केस पेंडिंग हैं। बिसाइड ये कि उनका ये इमेज था कि ये एक डिवाइडेड हाउस है। इनिशिएटिव्स तो बहुत हो रही हैं और लेकिन जो केसेस अगर अच्छे जजमेंट्स आए तो ये काफ़ी नहीं होता जब तक लोगों का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट अदलिया पे ना आए। हो ये रहा है कि अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि अभी कमेटी के अंदर भी डिफरेंसेस आ रहे हैं और ये बातें आनी शुरू हो गई हैं कि जी फलां केस, या जैसे मिलिट्री कोर्ट का केस जो था वो तय नहीं था कि किस मेंबर बेंच, 6 मेंबर बेंच के सामने लगना है,
یا کوئی اور کیسز کس ممبر بینچ کے سامنے لگنے ہیں یہ طے نہیں ہوتے. اس طرح کی جو ڈفرینسز کریٹ ہو رہی ہیں اس سے ابھی بھی جو امیج ہے وہ ابھی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اچھا جا رہا ہے, لیکن کوششیں بہت ہیں. اور دیکھیں اچھی ججمنٹس آئیں گی تو لوگوں کا کانفیڈنس بھی بدلے گا, لیکن عدلیہ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے اندر جو ڈویژن ہے اس کا امیج عوام میں نہ جائے, کیونکہ جب ڈویژن کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگتا ہے تو ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو نقصان ہوتا ہے, وہ ہرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے جو انصاف دینے والی آخری کورٹ ہے, اس کے بعد کوئی اور کورٹ نہیں ہے. تو ہر قسم کی بھی جس قسم کی بھی اپریہنشنز یا مسکنسیپشنز ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے بارے میں کسی قسم کی بھی جو ہے نا کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, لوگوں میں اس کا ٹرسٹ ہونا چاہیے. 2023 جو ہے وہ اس میں عدالتوں میں یا جوڈیشری کے لحاظ سے 2023 کا سال جو ہے وہ کیسا رہا ہے؟ کافی اپس اینڈ ڈاؤن بھی تھے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ڈاؤن زیادہ تھا کہ جوڈیشری کو اوورآل انڈرمائن کیا گیا اور کسی نہ کسی طرح جوڈیشری نے ایکسیپٹ بھی کیا. اگر میں بات کروں ہائی کورٹس کی تو ہائی کورٹس کے آرڈر کو سریعام وائلیٹ کیا جاتا رہا, وہ نظر بھی آیا ہمیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس وقت کے جو بینچز کی تشکیل تھی, سپریم کورٹ کی جو ڈویژن تھی, اس وقت کے جو جسٹس سابق چیف جسٹس سمرتا بندیال تھے, انہوں نے الیکشن کرانے کا آرڈر کیا. 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہو سکے, سپریم کورٹ اپنے جو آرڈر تھے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. تو ایک اصول جو ہے وہ بظاہر بن جاتا ہے کہ جب کوئی بھی ایگزیکٹو کسی بھی سپیریئر کورٹ کا کوئی اگر ججمنٹ اس کو وائلیٹ کرتی ہے, اس پہ عمل نہیں کرتی, اگر ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی تو اس کے اثرات نیچے تک آتے ہیں. تو وہ ہم نے دیکھا ہائی کورٹس پہ بھی آئے اور جو لوئر کورٹس ہے وہاں پہ بھی آئے. نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا انہی عدالتوں سے, اور اس کے پیچھے ہمیں سب کو ایک آئیڈیا ہے, پتہ ہے, جو پراسیکیوشن ہے وہ تھوڑی سی مطلب پیچھے ہٹی, پراسیکیوشن نے رویہ نرم کیا تو اس کے بعد ریلیف مل گیا. جو وہی پراسیکیوشن جو ہے دوسری طرف جو دوسری جو پارٹیز تھی جو اس وقت زیر اعتاب ہیں, وہ پی ٹی آئی کی میں بات کروں, پی ٹی آئی کے لوگ یا سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں یا دیگر لوگ ہیں, تو وہاں پہ جو ہے وہ رویہ جو پراسیکیوشن سخت ہوئی تو ان کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشری سے بھی رویہ جو ہے وہ سخت ہوا. تو یہ جو میرا یہ خیال ہے کہ صرف اس پہ چلنا کہ جو پراسیکیوشن کے لے کر جو ہے وہ آگے چلنا یا اس کے اثرات کو لے کر چلنا, یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. تو یہ اوورآل جوڈیشری انڈرمائن ہوئی ہے 2023 میں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری کا وقار 2023 میں زیادہ کم ہوا ہے. آپ یہ کہیں کہ وہ اوپر گیا ہے, اوپر بہت کم اوپر گیا ہے, کم جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. اور اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایگزیکٹو نے پرائم منسٹر آفس سے لے کر نیچے تک ایگزیکٹو نے سر عام کھلے عام جو ہے وہ خلاف ورزیاں کی, عدالتی آرڈرز کی, اور ان کے خلاف اس طرح کے ایکشن نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے. اگر ہوتے تو یقینی طور پر اس کا وقار جو ہے وہ اوپر ہی جاتا. سال 2023 پاکستان کی عدلیہ کے لیے ناخوشگوار سال رہا, اور اگر اس کو بدترین کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اور وہ اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز یعنی اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججز کا آپسی تفریق جو تھی وہ کھل کر سامنے آئی. سپریم کورٹ میں دھڑے بازی کی جو صرف باتیں تھیں وہ اس سال میں فیصلوں اور خطوط کی صورت میں کھل کر سامنے آئی. جب سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات کا نوٹس لیا, نوٹس کے بعد تاریخ دی, اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور پھر فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کا اثر کچھ یوں ہوا کہ اب جب سال ختم ہو رہا ہے یعنی سال 2023, تو اس سال کے اختتام پر جو دسمبر میں آ کر انسانی حقوق کی جسے آپ کہیں گے کہ معطلی اس عروج پر پہنچ چکی ہے کہ اب وہ چیز عدالتوں سے کنٹرول نہیں ہو رہی. یعنی عدالتیں حکم دیتی ہیں, ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا, پھر ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے عدالتوں کو مزید بینچز بنا کے ان پہ عمل درآمد کرانا پڑتا ہے. تو یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ ایکسپوز ہوا اس سال 2023 میں, اور عدلیہ کی عزت اگر ہم کہیں کہ اپنے حکم اور ان پر عمل درآمد کے حد تک ان کی ساکھ متاثر ہوئی. یعنی
کم ہی ہوئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ دیکھا جائے یعنی عدالتی نظام کی بہتری کی سائڈ پہ, جدت لانے کی سائڈ پہ, تو اس میں کافی کچھ بہتر ہوا. سپریم کورٹ کے 2 چیف جسٹسز اس 1 سال میں گزرے, یعنی جسٹس عمر عطا بندیال, ابھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور چل رہا ہے. تو جسٹس عمر عطا بندیال کے ٹائم پہ جو جدت لانے کا عدالتی نظام میں تھوڑا فقدان دکھتا تھا, اس کو آتے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اوور کم کیا, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر لاگو کیا, اپنی انٹرنل ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے اپنی عدالت کو بہتر کیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے اگر آپ عدالت کو بہتر کریں تو اگلا جو چیف جسٹس آئے گا ان کے آتے ہی یہ جو تمام ایڈمنسٹریٹو آرڈرز ہیں یہ بیک فائر بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ جو اوور آل عدالتی نظام تھا اس کو بہتر کیا جاتا, جو کہ نہیں کیا گیا. تو سال 2023 عدلیہ کی ساکھ میں کمی لانے کا سال رہا. پاکستان کی عدالتی تاریخ تو ہمیشہ ہی تنازعات کا شکار رہی, لیکن سال 2023 بھی انہی تنازعات کے تسلسل میں گزرا, اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ سال 2023 میں بھی مختلف تنازعات کا شکار رہی, اور اس کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ان تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے جن کا براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رہا اپنے مقدمات سے. سال 2023 کی اگر بات کی جائے تو کیونکہ دور تھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا, اور عمر عطا بندیال صاحب بہت ٹھہراؤ والے اور بہت تحمل سے سننے والے مقدمات کو سننے والے جج تھے. لیکن بہرحال ان کا جو دور تھا سال 2023 بالخصوص وہ مختلف طریقوں سے بہت زیادہ تنازعات کا شکار رہا, کیونکہ مرکز میں حکومت تھی پی ڈی ایم کی اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی, اور پھر وہ انہوں نے اسمبلیز بھی توڑ دیں جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز بھی تھیں, اور پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا. تو جب انیشلی سال 2023 میں ہی جب یہ معاملہ الیکشنز کی طرف جانے لگا اور جو انتخابات کا سلسلہ تھا اس کا اعلان اور پٹیشنز آئیں, تو پھر سپریم کورٹ میں کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ تناؤ تھا ججز کے درمیان, اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں گزشتہ 15-20 سالوں کی اگر عدالتی تاریخ کو, تو بہرحال عدلیہ کو انٹرنلی کوئی مسائل نہیں تھے بلکہ ایکسٹرنل ایگریشنز تھی, بیرونی ان کے ساتھ تنازعات رہے. تو لہٰذا سال 2023 جب بندیال صاحب کا دور تھا وہ تو بہت ہی زیادہ مشکل تھا. پھر اس کے بعد جب جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد سے ان کا ایک بولڈ ڈیسیژن تھا کہ انہوں نے فل کورٹ میٹنگ فوری طور کے اوپر بلائی, فل کورٹ بینچ تشکیل دیا اور کوشش کی کہ افہام و تفہیم سے مسائل آگے ان کا حل نکالا جائے, اور بینچز کی تشکیل اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ذریعے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور یہ کہا گیا کہ کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ سازی کرے, بلکہ اجتماعی دانش یا جو کمیٹی ہے اس کی تشکیل کے ذریعے بینچز تشکیل دیے جانے چاہیے. آلدو کہ اب جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور ہے اس میں بھی مختلف تنازعات ہیں, کچھ ججز کے درمیان اختلافات ہیں, لیکن بہرحال اوور آل اگر دیکھا جائے تو عدلیہ کی وہ اختلافات نہیں ہیں جو اس سے پہلے بندیال صاحب کے دور میں تھے. ابھی وہ دور تھا سال 2023 کا جس میں عدالت کے یا عدلیہ کے اندر جو ہے وہ تنازعات ہوئے. اس سے پہلے عدلیہ جو ہے وہ اتنی زیادہ تنازعات کا شکار نہیں رہی. لہٰذا توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والا جو سال ہوگا اس میں عدلیہ نہ صرف اپنی جو آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے, بلکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور جو عام سائل ہے اس کو ریلیف ملے گا. اور ساتھ میں جو ایک نظام وضع کیا گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سازی کے ذریعے, اس کے ذریعے اس تمام تر جو ایک شخص فرد واحد کے پاس تمام تر اختیارات تھے وہ بھی اب ختم ہو گئے ہیں. اب ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ ہے, جلد سے جلد مقدمات کی فکسیشن ہے. لہٰذا اب کوئی کتنا ہی جو ہے وہ الزام کیوں نہ عائد کرے کہ کچھ جو ہے وہ بائسڈنس ہے, اس کو بہرحال یہ ثابت نہیں کیا جا سکے گا کہ کوئی ایک فرد واحد اس کے ساتھ بائسڈ ہے تو اس کا کیس فکس نہیں ہو رہا یا مقدمات یا بینچز کی تشکیل جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے. عدلیہ, سیاسی جماعتوں, اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کا رول اس سال کیسا رہا, اس کا جائزہ آج کے اس پروگرام میں تفصیلی طور پر لیا گیا ہے. اب جاتے جاتے ہم اس امید کے ساتھ جائیں گے کہ جتنے معاملات کے اندر جن خامیوں کا اظہار ہمارے تجزیہ کاروں نے اس پروگرام میں کیا ہے, یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے سال ان کے اوپر کام کیا جائے اور بہتری کی کوئی گنجائش بنائی جائے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.